بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک وادی چھپی ہوئی تھی جسے وادانگل کہتے تھے۔ یہ کوئی عام گاؤں نہ تھا۔ یہاں دنیا کے نایاب ترین اور خوبصورت ترین پھول کھلتے تھے۔ ان پھولوں کی خوشبو میں شفا تھی اور ان کے رنگ اتنے گہرے اور پکے تھے کہ لگتا تھا جیسے کسی مصور نے آسمان سے رنگ چرا کر ان میں بھر دیے ہوں۔ اس گاؤں کے لوگ نسل در نسل ان پھولوں کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ پھول ان کے بزرگوں کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی زارا رہتی تھی۔ زارا کو پھولوں سے عشق تھا۔ وہ گھنٹوں ان سے باتیں کرتی، انہیں چھوتی اور ان کی دیکھ بھال میں اپنا سارا دن گزار دیتی۔ گاؤں کے سب سے بزرگ باغبان چچا رحیم کہتے تھے کہ زارا کے ہاتھ میں جادو ہے، کیونکہ جو پودا اس کے ہاتھ سے لگتا وہ چند ہی دنوں میں لہلہا اٹھتا۔ وادانگل کی خوشحالی انہی پھولوں سے وابستہ تھی۔ دور دراز سے لوگ ان پھولوں سے بنی ادویات اور عطر لینے آتے تھے، لیکن ان پھولوں کا ایک راز تھا جو صرف چچا رحیم جیسے چند پرانے لوگ ہی جانتے تھے۔ ایک سال وادی پر ایسی شدید سردی پڑی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ برف باری نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ پھول جو ہر موسم میں کھلے رہتے تھے مرجھانے لگے، ان کے رنگ پھیکے پڑنے لگے اور ان کی شفا بخش خوشبو ختم ہونے لگی۔ گاؤں میں پریشانی پھیل گئی۔ یہ صرف پھول نہیں مر رہے تھے بلکہ گاؤں کی زندگی اور خوشحالی بھی داؤ پر لگی تھی۔ گاؤں کے سردار نے سب کو جمع کیا۔ کچھ تو غلط ہوا ہے، اس نے فکرمندی سے کہا۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یہ پھول تبھی مرجھاتے ہیں جب وادی کے لوگ اپنے دلوں میں میل لے آئیں۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ منافع کی لالچ میں گاؤں والوں میں حسد اور مقابلہ بازی بڑھ گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے اپنے بہترین پھولوں کے بیج چھپانے لگے تھے۔ دلوں کی یہ سختی اب موسم کی سختی بن کر وادی پر برس رہی تھی۔ لیکن زارا ان سب باتوں سے بے خبر اپنے چھوٹے سے باغیچے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باغ کو پرانی چادروں سے ڈھانپ دیا تھا تاکہ برف براہ راست پودوں پر نہ گرے۔ وہ رات کو جاگ جاگ کر انگیٹھی جلاتی تاکہ پودوں کو گرمی ملتی رہے۔ جبکہ باقی گاؤں کے پھول سفید اور بے جان ہو رہے تھے، زارا کے باغیچے میں اب بھی چند کلیاں باقی تھیں جن میں ہلکا سا رنگ جھلکتا تھا۔ ایک رات جب سردی انتہا پر تھی، زارا اپنے مرجھائے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مت مرجھاؤ، اس نے ایک کلی کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم ہی تو میری سب کچھ ہو۔ اس کے دل سے نکلنے والی سچی محبت اور اداسی کے آنسو اس کلی پر گرے۔ اچانک ایک معجزہ ہوا۔ وہ کلی جو برف کی طرح سفید ہو چکی تھی دھیرے دھیرے کھلنے لگی۔ اس کے اندر سے ایک مدھم سی گلابی روشنی پھوٹی اور اس کی پتیوں میں رنگ واپس آنے لگا۔ اس کی خوشبو اگرچہ کمزور تھی لیکن اس میں وہی پرانی شفا تھی۔ زارا حیران رہ گئی۔ اس نے جلدی سے دوسرے پودوں کے ساتھ بھی پیار سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ ان کے لیے گنگنانے لگی۔ جیسے جیسے اس کی آواز میں مٹھاس اور محبت گھلتی گئی، پودے بھی جیسے نیند سے جاگنے لگے۔ اس نے بھاگ کر چچا رحیم کو بلایا۔ بوڑھا باغبان جب زارا کے باغیچے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو یہ ہے راز، وہ جوش سے چلایا۔ اگلی صبح اس نے گاؤں والوں کو زارا کے باغیچے کے سامنے جمع کیا۔ احمقو، وہ گرجدار آواز میں بولا۔ ہم ان پھولوں کو بیچتے رہے، ان پر فخر کرتے رہے، لیکن ہم ان کا اصل راز بھول گئے۔ یہ پھول مٹی پانی اکھاد سے نہیں، یہ محبت سے کھلتے ہیں۔ اس نے زارا کے پودوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس بچی کے دل میں کوئی لالچ نہیں، صرف سچی محبت ہے۔ اس کی اسی محبت نے اس شدید سردی میں بھی ان پھولوں کو مرنے نہیں دیا۔ گاؤں والوں پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے دلوں کی سرد مہری ہی اس موسم کی شدت کا باعث بنی تھی۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ گاؤں والوں نے مل کر ایک دوسرے کے باغیچوں کی حفاظت شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے دلوں سے حسد اور لالچ کو نکال پھینکا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے، گیت گاتے اور پھولوں کی دیکھ بھال کرتے۔ جیسے جیسے ان کے دلوں میں محبت کی گرمی واپس آئی، وادی کا موسم بھی بدلنے لگا۔ برف پگھلنے لگی، سورج کی کرنیں وادی کو چومنے لگیں اور مرجھائے ہوئے پودوں میں نئی کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ چند ہی ہفتوں میں وادانگل ایک بار پھر اپنے نام کی طرح مہک اٹھی، لیکن اس بار پھول پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار تھے، کیونکہ اب گاؤں کا ہر شخص ان پھولوں کا راز
جان چکا تھا یہ راز تھا بے غرض محبت خلوص اور اتحاد جو کسی بھی خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے